السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پڑوس میں ایک پراسرار عورت پچھلے 5 سال سے کرائے پر رہ رہی تھی۔ وہ کبھی دن کے اجالے میں باہر نہیں نکلتی تھی۔ جب مکان مالک نے شک ہونے پر زبردستی اس کا دروازہ کھلوایا تو اندر سے اس عورت کے بجائے صرف ایک ٹیپ ریکارڈر چل رہا تھا اور دیوار پر میرے خاندان کا شجرہ نسب بنا تھا۔ اس کے نیچے لال رنگ سے لکھی عبارت پڑھ کر میری سانس رک گئی، کیونکہ ہمارا محلہ شہر کے اس قدیم اور گنجان آباد حصے میں واقع تھا، جہاں مکانات ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے تھے اور گلیاں اتنی تنگ تھیں کہ 2 گاڑیاں ایک ساتھ نہیں گزر سکتی تھیں۔ لیکن ان تنگ گلیوں میں رہنے والوں کے دل بہت وسیع تھے۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے تھے اور کوئی بھی تہوار یا خوشی کا موقع تنہا نہیں منایا جاتا تھا۔ ہر صبح صادق کے وقت محلے کی مسجد سے اذان کی مدھر آواز گونجتی تو سارا محلہ بیدار ہو جاتا تھا۔ گھروں کے دروازے کھلنے لگتے، گلیوں میں پانی کے چھڑکاؤ کی بھینی بھینی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ بچے اپنے اپنے بستے اٹھائے مدرسے جانے کے لیے گھروں سے نکلتے تو ان کی معصوم ہنسی اور شرارتوں سے پوری گلی میں رونق آ جاتی تھی۔ سبزی فروش، دودھ والے اور اخبار بانٹنے والے اپنی مخصوص آوازیں لگاتے اور گھروں کی عورتیں اپنے اپنے دروازوں پر کھڑی ہو کر ان سے روزمرہ کی اشیاء خریدتی، اور اسی دوران محلے کی تازہ ترین خبروں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا۔ غرض یہ کہ ہمارا محلہ ایک کھلی کتاب کی مانند تھا، جہاں کسی بھی شخص کی زندگی کا کوئی بھی پہلو دوسروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ سب ایک دوسرے کے رشتہ داروں، عزیزوں اور یہاں تک کہ ان کے روزمرہ کے معمولات سے بھی بخوبی واقف تھے۔ لیکن اس انتہائی مانوس اور کھلی فضا میں ایک بات ایسی تھی جو پچھلے پورے 5 سال سے تمام اہل محلہ کے لیے ایک حل طلب معمہ بنی ہوئی تھی، اور وہ راز ہمارے گھر کے بالکل عین سامنے واقع مکان میں پوشیدہ تھا۔ اس مکان کا اوپری حصہ جو ایک طویل عرصے سے خالی پڑا تھا اور جس پر دھول اور مٹی کی تہیں جم چکی تھیں، ٹھیک 5 سال قبل وہاں ایک عورت کرایہ دار کے طور پر رہنے کے لیے آئی تھی۔ اس عورت کا محلے میں آنا بھی کسی خاموش سائے کے گزرنے کے مترادف تھا۔ جب وہ یہاں منتقل ہوئی تو محلے کے کسی بھی فرد نے اس کے ہمراہ کوئی سامان لانے والی گاڑی یا مزدور نہیں دیکھے تھے۔ بس مکان کا مالک ایک دن خاموشی سے اسے اپنے ہمراہ لے کر آیا اور مکان کا بلائی حصہ اسے کرائے پر دے دیا۔ ابتدا میں محلے کے بزرگ اور دیگر عورتوں نے اپنی روایتی وزاداری اور پرانی عادت کے مطابق اس نئی پڑوسن سے ملاقات کرنے اور اسے محلے میں خوش آمدید کہنے کا پختہ ارادہ کیا۔ کچھ عورتیں اپنے ہاتھوں میں مٹھائی اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر اس کے دروازے تک گئیں اور نہایت اخلاق سے دستک دی، لیکن اندر سے کسی قسم کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ انہوں نے گمان کیا کہ شاید وہ سفر کی تھکان کے باعث گہری نیند سو رہی ہے، اس لیے وہ اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئیں۔ لیکن ان کی حیرت میں اس وقت بے پناہ اضافہ ہو گیا جب یہ سلسلہ محض 1 یا 2 دن تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس عورت کی مستقل اور ناقابل تبدیلی عادت بن گئی۔ اس پراسرار عورت کے حوالے سے سب سے زیادہ عجیب اور ناقابل فہم بات یہ تھی کہ پورے 5 سال گزر جانے کے باوجود محلے کے کسی ایک بھی شخص نے آج تک اس کا چہرہ مکمل اور واضح طور پر نہیں دیکھا تھا۔
وہ کبھی بھی دن کے اجالے میں اپنے مکان سے باہر قدم نہیں نکالتی تھی۔ جب محلے میں زندگی اپنے پورے عروج پر ہوتی اور ہر طرف چہل پہل عروج پر ہوتی تو اس کے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے انتہائی سختی کے ساتھ مقفل رہتے تھے۔ ان کھڑکیوں پر موٹے اور انتہائی گہرے رنگ کے پردے ہر وقت لٹکتے رہتے تھے، جن کے پار دیکھنا یا اندر کا منظر جاننا سراسر ناممکن تھا۔ چاہے گرمیوں کی چلچلاتی اور جھلسا دینے والی دوپہر ہو یا سردیوں کی میٹھی اور سکون بخش دھوپ، اس عورت نے کبھی بھول کر بھی اپنی بالکنی کا رخ نہیں کیا تھا۔ دن کے وقت اس کے مکان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں سرے سے کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو۔ وہ پورا حصہ بالکل بے جان اور سنسان کھنڈر کا منظر پیش کرتا تھا۔ محلے کے معصوم اور شریر بچے بھی جب کھیلتے کھیلتے اس کے بند دروازے کے قریب پہنچتے تو اچانک خاموش ہو جاتے تھے، جیسے انہیں بھی اس بند دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے کسی نامعلوم اور اندیکھے خوف کا شدت سے احساس ہوتا۔ اس کا یہ پراسرار معمول سب کے لیے شدید حیرت کا باعث تھا، کیونکہ عام طور پر دنیا کا یہ دستور ہے کہ لوگ دن کی روشنی میں محنت مزدوری اور کام کاج کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں اور رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے ہمراہ آرام کرتے ہیں۔ لیکن اس عورت کی زندگی کا پہیہ بالکل الٹی سمت میں گھوم رہا تھا۔ وہ روشنی سے اس قدر دور بھاگتی تھی جیسے سورج کی کرنیں اس کے لیے کوئی زہر قاتل ہوں۔ رات کے انتہائی گہرے اور تاریک اندھیرے میں جب سڑکیں مکمل طور پر سنسان ہو جاتیں، محلے کے تمام گھروں کی بتیاں بجھ جاتیں اور ہر طرف ایک طویل اور گہری خاموشی اپنا تسلط قائم کر لیتی، صرف اور صرف تبھی وہ اپنے بند کمرے کی تاریکی سے باہر نکلتی تھی۔ اس کے باہر نکلنے کا انداز بھی عام انسانوں سے بہت مختلف اور پراسرار ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ایک انتہائی بڑی اور گہرے رنگ کی چادر میں اس قدر لپٹی ہوتی کہ اس کا چہرہ اور جسم کا کوئی بھی حصہ مکمل طور پر چھپ جاتا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب قسم کی تیزی اور اضطراب پایا جاتا تھا، جیسے وہ کسی کی نظروں سے بچنا چاہتی ہو یا اسے کسی کے پیچھا کرنے کا خوف لاحق ہو۔ وہ رات کے اس پچھلے پہر محلے سے کافی دور واقع ان قریبی دکانوں کا رخ کرتی جو رات دیر تک کھلی رہتی تھیں، اور وہاں سے اپنا روزمرہ کا سودا سلف اور ضروریات زندگی کی اشیاء خریدتی تھی۔ ان دکانداروں کا بھی یہی بیان تھا کہ وہ عورت کبھی کسی سے کوئی غیر ضروری یا فالتو بات نہیں کرتی تھی، بس اپنی ضرورت کی چیزیں طلب کرتی، ان کی قیمت ادا کرتی اور خاموشی کے ساتھ تیزی سے واپس پلٹ جاتی تھی۔ اس کی آواز بھی بہت ہی کم لوگوں نے سنی تھی، اور جن چند افراد نے اتفاقیہ طور پر اس کی آواز سنی تھی ان کا کہنا تھا کہ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سرد مہری اور کھردرا پن اور بے حسی تھی جو سننے والے کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور وحشت کا احساس پیدا کر دیتی تھی۔ وہ کبھی بھی بھول کر محلے کے کسی قریبی دکان سے سودا نہیں لیتی تھی، بلکہ ہمیشہ محلے کی حدود سے باہر کی دکانوں کا انتخاب کرتی تھی تاکہ کوئی جاننے والا اسے پہچان نہ سکے یا اس سے اس کی اس عجیب زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہ کر سکے۔ اس کی واپسی کا عمل بھی بالکل اسی طرح خاموشی، تیزی اور رازداری کے ساتھ مکمل ہوتا تھا۔ وہ اپنے مکان کے دروازے کو
ایک خاص اور محتاط انداز میں کھولتی اور اندر داخل ہو کر اسے اندر سے انتہائی مضبوطی کے ساتھ مقفل کر لیتی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی مکان پر پھر وہی گہری اور پرسرار خاموشی چھا جاتی جو اگلے دن رات کے اسی پہر تک جوں کی توں برقرار رہتی تھی۔ محلے کے لوگ شروع میں اس کے اس عجیب و غریب اور پرسرار رویے پر چوراہوں اور گلیوں کے کونوں پر کھڑے ہو کر بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ کسی انتہائی خطرناک اور لا علاج بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے وہ سورج کی روشنی برداشت نہیں کر سکتی اور دھوپ میں نہیں نکل سکتی۔ محلے کے کچھ ہمدرد عورتوں کا کہنا تھا کہ وہ ضرور کسی بہت بڑے خاندانی صدمے سے گزر رہی ہے، جس نے اسے اندر سے توڑ دیا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے خود کو دنیا کی چہل پہل سے بالکل الگ تھلگ کر لیا ہے۔ جبکہ کچھ منچلے اور وہمی لوگ تو اسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق یا کوئی غیر مرئی سایہ قرار دیتے تھے جو انسانی روپ دھار کر ان کے محلے میں آ بسا ہے۔ لیکن یہ سب محض کیا سرائیاں اور لوگوں کے اپنے ذہنوں کی اختراع تھی۔ کسی کے پاس بھی اس عورت کے بارے میں کوئی پختہ مصدقہ اور مستند معلومات موجود نہیں تھی۔ مکان مالک جو خود بھی اسی محلے کا ہی ایک انتہائی پرانا اور معزز رہائشی تھا، اس سے بھی جب محلے کے بڑوں نے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بھی کوئی خاص تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ وہ بس اتنا کہتا کہ وہ ایک انتہائی شریف اور خاموش طبع عورت ہے جو ہر ماہ مقررہ وقت پر اپنا کرایہ پابندی سے ادا کر دیتی ہے، اور اسے اس سے زیادہ کچھ جاننے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی اس نے کبھی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس عورت کے بارے میں کوئی بھی بات بتانے سے مکمل گریز کرتا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا رہا اور اس کے گزرنے کے ساتھ ساتھ محلے والوں کی اس پرسرار عورت میں دلچسپی اور تجسس بھی آہستہ آہستہ مانند پڑنے لگا۔ لوگوں نے اسے اور اس کے ان پرسرار معمولات کو اسی طرح قبول کر لیا جس طرح وہ تھی۔ وہ ان کے محلے کا اور ان کی زندگی کا حصہ تو ضرور تھی، لیکن وہ ان کی محفلوں اور خوشیوں میں شامل نہیں تھی۔ اس کا وہ ہمیشہ بند رہنے والا دروازہ اور اس کی وہ کبھی نہ ٹوٹنے والی پراسرار خاموشی اب محلے کے روز مرہ منظر کا ایک عام سا حصہ بن چکے تھے۔ لوگ اپنی اپنی زندگیوں کے دکھوں سکھوں اور روزگار کے مسائل میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ انہوں نے اس عورت کی طرف توجہ دینا ہی چھوڑ دی۔ محلے کے بڑے بزرگوں نے بھی سب کو یہی سمجھایا کہ اس دنیا میں ہر انسان کا اپنا ایک الگ راز ہوتا ہے، اپنی ایک الگ کہانی ہوتی ہے، اور ہمیں کسی کے پردے کو چاک کرنے یا کسی کے راز کو کریدنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ میں چونکہ اس کے گھر کے بالکل سامنے رہتا تھا، اس لیے میری نظریں اکثر اس کے بند دریچوں پر جمی رہتی تھیں۔ میرے کمرے کی کھڑکی بالکل اس کے کمرے کے سامنے کھلتی تھی، اور میں نے ان 5 سالوں کے دوران موسموں کو بدلتے دیکھا، بارشوں کو برستے دیکھا، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں اور گرمیوں کی لو کو گزرتے دیکھا، لیکن اس مکان کی حالت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ بارش کے دنوں میں جب سارا محلہ نہانے اور مٹی کی خوشبو کا لطف اٹھانے کے لیے چھتوں پر جمع ہو جاتا تھا، تب بھی اس مکان کی چھت بالکل ویران اور سنسان رہتی تھی۔ وہاں پرندے بھی بیٹھنے سے کتراتے تھے، جیسے انہیں بھی اس بے جان عمارت سے وحشت آتی ہو۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں جب لوگ اپنے گھروں میں
الاؤ جلا کر بیٹھتے اور محلے بھر کی کہانیاں سنائی جاتی، تب بھی اس کمرے سے کبھی دھوئیں کی لکیر تک نہیں اٹھی۔ میں اکثر اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر یہ سوچا کرتا تھا کہ آخر وہ کون سا دکھ ہے، وہ کون سا خوف ہے جس نے ایک جیتی جاگتی انسان کو اس قدر محصور کر دیا ہے کہ اس نے زندگی کی تمام خوبصورتیوں سے منہ موڑ لیا ہے۔ میری والدہ بھی اکثر مجھے اس طرف دیکھنے سے منع کرتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ جو انسان خود تنہائی کا انتخاب کر لے اسے تنہا چھوڑ دینا چاہیے، اس کی تنہائی میں خلل ڈالنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وقت کے اس طویل سفر میں محلے کے کئی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کئی نئے بچے پیدا ہوئے، کئی کی شادیاں ہوئیں اور کئی گھرانے محلہ چھوڑ کر دوسری جگہوں پر منتقل ہو گئے، لیکن وہ عورت اور اس کا وہ پراسرار مکان وقت کی اس تمام تر تبدیلی سے بالکل بے نیاز اپنی جگہ پر اسی طرح قائم رہے۔ ان 5 سالوں نے اس عورت کو ہمارے محلے کی کہانیوں کا ایک ایسا پراسرار کردار بنا دیا تھا جس کا نام تو سب جانتے تھے، لیکن جس کی حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ یہ بات حیران کن تھی کہ اتنے لمبے عرصے میں کبھی کوئی بھی غیر متعلقہ شخص اس مکان کی طرف نہیں آیا، نہ کبھی کسی نے اس کا پتہ پوچھا، نہ ہی کبھی کسی ڈاکیے نے اس کے نام کا کوئی خط وہاں لا کر دیا۔ وہ دنیا سے اس قدر کٹی ہوئی تھی کہ اس کا وجود اور عدم وجود دونوں برابر لگتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود اس کے اندر ایک ایسا تسلسل تھا جس نے کبھی کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس کے کمرے سے کبھی کسی قسم کا شور و غل یا رونے دھونے یا کسی بھی قسم کی تکلیف دہ آواز نے محلے کے سکون کو برباد نہیں کیا۔ وہ جس طرح خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں کا تجسس آہستہ آہستہ ایک خاموش احترام میں بدل گیا تھا۔ سب نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ ایک الگ دنیا کی باسی ہے جس کے اپنے اصول اور اپنی مجبوریاں ہیں، اور ہمیں اس کے ان اصولوں کا احترام کرنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ ان پورے 5 سالوں کے طویل عرصے میں کسی نے کبھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا، کسی نے اس کا راستہ روک کر اس کا نام تک جاننے کی زحمت نہیں کی، کسی نے اس کے ماضی کو کھودنے کی کوشش نہیں کی، اور محلے کے کسی بھی شخص نے کبھی اس کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وقت اپنی مخصوص اور خاموش رفتار سے گزرتا جا رہا تھا، اور محلے کی زندگی اپنے روز مرہ کے معمولات میں پوری طرح مگن تھی کہ اچانک ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے اس طویل اور گہری خاموشی میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی۔ یہ مہینے کے ابتدائی دن تھے جب عام طور پر ہر طرف تنخواہوں اور کرایوں کی وصولی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ ہمارے محلے کا وہ پرانا اور وزادار مکان مالک جس کا نام حاجی صاحب تھا، وہ ہمیشہ کی طرح اپنا تمام کرایہ داروں سے باری باری کرایہ وصول کرنے میں مصروف تھا۔ حاجی صاحب ایک انتہائی اصول پسند اور وقت کے پابند انسان تھے جو کبھی بھی اپنے معاملات میں تاخیر یا غفلت کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ پختہ اصول تھا کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ خود چل کر ہر کرایہ دار کے دروازے پر جاتے اور اپنا کرایہ وصول کر کے اسے ایک پرانی سی کاپی میں درج کر لیتے تھے۔ ان 5 سالوں کے طویل عرصے میں اس پراسرار عورت نے کبھی ایک بار بھی حاجی صاحب کو کرایہ مانگنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ ہمیشہ
مہینے کی پہلی رات کو ایک بند لفافے میں کرائے کی پوری رقم حاجی صاحب کے دروازے کی درز سے اندر پھینک دیتی تھی، اور جب صبح حاجی صاحب بیدار ہوتے تو وہ لفافہ انہیں اپنے دروازے کے بالکل قریب پڑا ہوا ملتا تھا۔ یہ ایک ایسا ناقابل تغیر اور پختہ معمول تھا جس میں آج تک کبھی ایک دن کی بھی تاخیر نہیں ہوئی تھی، لیکن اس بار صورتحال بالکل مختلف تھی اور غیر معمولی تھی۔ مہینے کی پہلی تاریخ گزر گئی، لیکن حاجی صاحب کے دروازے پر کوئی لفافہ نہیں آیا۔ حاجی صاحب نے سوچا کہ شاید کوئی مجبوری ہوگی، اس لیے انہوں نے ایک اور دن انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب دوسری اور پھر تیسری تاریخ بھی اسی طرح خاموشی سے گزر گئی اور اس پرسرار کرایہ دار کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، تو حاجی صاحب کے دل میں ایک انجانی سی کھٹک اور پریشانی پیدا ہونے لگی۔ یہ محض کرائے کی رقم کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس عورت کے اس 5 سالہ پرانے پختہ معمول کے ٹوٹنے کا بھی سوال تھا، جس نے حاجی صاحب کو شدید حیرت اور الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہوں نے مزید چند دن انتظار کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے ان کی بے چینی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس عورت کے بند کمرے سے کسی بھی قسم کی آہٹ یا حرکت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ وہ رات کا پچھلا پہر جب وہ عام طور پر اپنی ضروریات زندگی کا سامان خریدنے کے لیے باہر نکلتی تھی، بالکل سنسان اور ویران گزر جاتا تھا۔ محلے کے ان دکانداروں نے بھی جو دیر رات تک اپنی دکانیں کھلی رکھتے تھے، اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے پچھلے پورے 1 ہفتے سے اس پرسرار عورت کو اس طرف آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ صورتحال دن بدن پرسرار اور خوفناک ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ ایک ایسی عورت جس کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہ ہو، جس کا کوئی جاننے والا یا رشتہ دار کبھی اس سے ملنے نہ آیا ہو، اس کا اس طرح اچانک غائب ہو جانا یا خاموش ہو جانا کسی بہت بڑے حادثے یا انہونی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ حاجی صاحب کا دل طرح طرح کے وسوسوں اور اندیشوں کا شکار ہونے لگا۔ وہ بار بار اپنے گھر کے صحن میں ٹہلتے اور اس مکان کی طرف پریشانی کے عالم میں دیکھتے جس کا اوپری حصہ اب کسی قبرستان جیسی خاموشی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ان کے ذہن میں کئی طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے کہ کہیں وہ عورت کسی شدید بیماری کا شکار تو نہیں ہو گئی اور بند کمرے میں بے یار و مددگار پڑی ہو، کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی، یا شاید وہ رات کے اندھیرے میں کسی کو بتائے بغیر اپنا سارا سامان لے کر خاموشی سے وہاں سے فرار ہو گئی ہو۔ لیکن فرار ہونے کی کوئی معقول وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کا کسی سے کوئی جھگڑا یا لین دین کا کوئی تنازع نہیں تھا۔ بالآخر جب بے چینی اور شک نے حد سے زیادہ تجاوز کر لیا تو حاجی صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار کرنا مناسب نہیں اور انہیں خود جا کر اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ لیکن وہ اس بند اور پرسرار کمرے کی طرف اکیلے جانے سے کتراتے تھے، کیونکہ اس عورت کی تنہائی اور اس کے بارے میں پھیلی ہوئی طرح طرح کی باتوں نے ان کے دل میں بھی ایک اندیکھا سا خوف پیدا کر دیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ محلے کے کسی سمجھدار اور معزز شخص کو اپنے ہمراہ لے جائیں، تاکہ اگر کوئی غیر معمولی یا ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو تو کوئی گواہ اور مددگار موجود ہو۔ اسی سوچ کے تحت وہ سیدھے ہمارے گھر کی طرف چلے آئے۔
میرے والد صاحب محلے کے ان چند گنے چنے افراد میں سے تھے جن کی سمجھداری اور بردباری پر سب لوگ مکمل اعتماد کرتے تھے۔ جب حاجی صاحب ہمارے دروازے پر پہنچے تو ان کے چہرے پر پریشانی اور تفکر کے گہرے سائے واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے تھے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں چمک رہی تھیں، حالانکہ موسم میں ایسی کوئی خاص گرمی نہیں تھی۔ انہوں نے نہایت دھیمی اور قدرے کانپتی ہوئی آواز میں میرے والد صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح وہ کرایہ دار پچھلے کئی دنوں سے بالکل لاپتہ ہے اور اس کے کمرے سے موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ میرے والد صاحب نے بھی ساری بات انتہائی غور اور سنجیدگی سے سنی اور انہیں تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم ابھی چل کر دیکھ لیتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں جو پاس ہی کھڑا ان دونوں کی گفتگو انتہائی دلچسپی اور تجسس سے سن رہا تھا، میرے دل میں بھی اس پراسرار عورت اور اس کے بند کمرے کے بارے میں جاننے کا شدید اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میں نے بھی ضد کی کہ میں بھی ان کے ہمراہ جاؤں گا۔ والد صاحب نے پہلے تو مجھے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن میری مسلسل ضد اور اس وقت کی سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ ہم تینوں، حاجی صاحب، میرے والد صاحب اور میں، انتہائی محتاط اور سست قدموں کے ساتھ اس پرانے اور پراسرار مکان کی طرف بڑھنے لگے۔ گلی میں اس وقت ایک عجیب سی دوپہر کی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہمارے قدموں کی آہٹ کے علاوہ کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جب ہم اس مکان کے صدر دروازے پر پہنچے تو حاجی صاحب نے اپنی جیب سے ایک پرانی اور زنگ آلود چابی نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے نیچے کا مین گیٹ کھولا۔ گیٹ کھلتے ہی ایک پرانی سیلن اور بند جگہوں کی مخصوص بو نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم نے اندر قدم رکھا تو سامنے ہی لکڑی کی وہ پرانی اور خستہ حال سیڑھیاں موجود تھیں جو سیدھا اس عورت کے بلائی حصے کی طرف جاتی تھیں۔ ان سیڑھیوں پر مٹی اور دھول کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے ان سیڑھیوں پر کسی نے قدم نہیں رکھا۔ ہم ایک ایک کر کے ان سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ لکڑی کی پرانی سیڑھیوں سے ایک عجیب سی چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوتی تھی، جو اس سنسان ماحول میں سیدھا ہمارے دلوں پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی اور میرے ذہن میں طرح طرح کے خوفناک مناظر ابھرنے لگے تھے۔ جب ہم آخری سیڑھی عبور کر کے اس بلائی حصے کے چھوٹے سے صحن میں پہنچے تو وہاں کا منظر انتہائی دل گرفتہ اور ویران تھا۔ سامنے ہی وہ بھاری اور مضبوط لکڑی کا دروازہ موجود تھا جو پچھلے 5 سالوں سے ہر وقت بند رہتا تھا۔ اس دروازے کے باہر ایک پرانا سا تالا لٹکنے کی وجہ جگہ بنی ہوئی تھی، لیکن وہاں کوئی تالا موجود نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ حاجی صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بھاری دروازے پر دستک دی۔ یہ دستک اتنی زوردار نہیں تھی، لیکن اس انسان اور خاموش ماحول میں وہ آواز کسی دھماکے سے کم نہیں لگی۔ ہم سب اپنے کان دروازے کی طرف لگا دیے اور اپنی سانسوں کو روک کر اندر سے آنے والی کسی بھی ممکنہ آواز کا انتظار کرنے لگے، لیکن اندر سے مکمل اور گہری خاموشی کے سوا کچھ جواب نہیں آیا۔ حاجی صاحب نے اپنے والد صاحب کی طرف ایک پریشان کن نظروں سے دیکھا، پھر دوبارہ پہلے سے زیادہ
زور سے دروازے پر دستک دی۔ اس بار انہوں نے باقاعدہ آواز بھی لگائی کہ دروازہ کھولو، میں مکان مالک ہوں۔ لیکن اس بار بھی نتیجہ بالکل وہی رہا۔ کوئی آہٹ، کوئی سرسراہٹ، کوئی کھانسی یا چلنے کی آواز، کچھ بھی اندر سے سنائی نہیں دیا۔ جیسے اس دروازے کے پیچھے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک قبرستان موجود ہو۔ میرے والد صاحب نے بھی آگے بڑھ کر دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور بلند آواز میں پکارا کہ اگر اندر کوئی ہے تو جواب دے، ہم محلے والے ہیں۔ لیکن وہ موٹا اور بھاری لکڑی کا دروازہ کسی سنگ دل پہرے دار کی طرح خاموش اور بے حس رہا۔ ہم نے باری باری دروازے کے مختلف حصوں پر کان لگا کر سننے کی کوشش کی، شاید کوئی دھیمی سی آواز ہی سنائی دے جائے، لیکن اندر کی خاموشی اتنی گہری اور خوفناک تھی کہ وہ ہمارے دلوں میں ایک اندیکھا سا ڈر بٹھا رہی تھی۔ یہ کوئی عام خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی بہت بڑی انہونی یا کسی گہرے راز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری پریشانی خوف میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ حاجی صاحب کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک واضح دہشت نظر آ رہی تھی۔ میرے والد صاحب جو عام طور پر بہت پرسکون رہتے تھے، ان کے ماتھے پر بھی پریشانی کی لکیریں گہری ہو چکی تھیں۔ انہوں نے دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کر پوری طاقت سے ہلایا اور اسے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ دروازہ اندر سے انتہائی مضبوطی کے ساتھ بند تھا اور کسی طور پر بھی کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک اس دروازے کے باہر کھڑے مسلسل دستک دیتے رہے، آوازیں لگاتے رہے اور اندر سے کسی بھی قسم کے جواب کے انتظار کرتے رہے، لیکن سب بے سود رہا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ اب ہمیں اپنی ہی سانسوں کی آوازیں بھی خوفناک لگنے لگی تھیں۔ بالآخر جب تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور یہ یقین ہو گیا کہ اندر موجود شخص یا تو بے ہوش ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی انتہائی سنگین واقعہ پیش آ چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ دروازہ کھولنے یا جواب دینے کے قابل نہیں ہے، تو سب کے دلوں میں ایک عجیب سی بے بسی اور خوف کا احساس طاری ہو گیا۔ میرے والد صاحب نے حاجی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی سنجیدہ اور فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ اب مزید انتظار کرنا یا دستک دینا محض وقت کا ضیاع ہے، اور اس خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑا اور خطرناک راز چھپا ہوا ہے جسے جاننا اب ہماری مجبوری بن چکا ہے۔ حاجی صاحب نے بھی بے بسی سے اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ انہیں بھی اب اس بات کا مکمل طور پر یقین ہو چکا تھا کہ کچھ بہت بڑی گڑبڑ ہے اور اس پرسرار عورت کی جان یا پھر ان کے مکان کو کوئی شدید خطرہ لاحق ہے۔ دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک خاموش سا معاہدہ طے پا گیا کہ اب اس پرسرار اور خوفناک خاموشی کو توڑنے کا صرف ایک ہی آخری اور حتمی راستہ بچا ہے، اور پریشانی کے اس انتہائی گہرے عالم میں مکان مالک نے یہ حتمی فیصلہ کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور دروازہ زبردستی توڑنا ہی پڑے گا۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا اور لکڑی کے بھاری تختے ٹوٹ کر اندر کی طرف گرے، تو ہم تیزی سے اندر داخل ہوئے اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ سب سے بڑا راز پہلے ہی لمحے میں ہمارے سامنے تشت بام ہو گیا۔
کیونکہ سامنے کوئی عورت موجود نہیں تھی، بلکہ فرش پر ایک پرانی سی مشین رکھی تھی جس کی چکری مسلسل گھوم رہی تھی، اور اس میں سے ایک جانی پہچانی اور سرد آواز ابھر رہی تھی جو بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عام کرایہ دار نہیں بلکہ ہمارے خاندان کی وہ واحد اور اصل وارث ہے جسے میرے دادا نے مردہ قرار دے کر اس کی ساری جائیداد اور خاندانی حویلی پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا، اور یہ 5 سال اس نے محض اس لیے اندھیرے میں گزارے تاکہ محلے کا کوئی پرانا رہائشی اسے پہچان نہ لے اور وہ خاموشی سے اپنے حق کے تمام سرکاری کاغذات اور ثبوت اکٹھے کر سکے۔ اور اب جب کہ اس کا کام مکمل ہو چکا ہے تو وہ ہماری اس جھوٹی اور دھوکے پر مبنی دنیا کو تباہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اس خوفناک اور اچانک انکشاف نے ہم سب کو بت بنا دیا تھا۔ مکان مالک جو اب تک پریشان تھا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ میرے والد صاحب تو جیسے صدمے سے پتھر کے ہو گئے تھے۔ میری نظریں اس چلتی ہوئی مشین سے ہٹ کر سامنے والی چوڑی دیوار پر پڑی تو ایک اور ہولناک منظر میرا منتظر تھا۔ اس پوری بڑی دیوار پر سیاہ رنگ سے ایک بڑا شجرہ نسب بنا ہوا تھا جس کے بالکل درمیان میں میرے دادا کا نام لکھا تھا، اور اس سے نکلنے والی شاخوں پر میرے والد، میرے چچا، میری پھوپھیوں اور پھر ہم سب بہن بھائیوں کے نام نہایت تفصیل اور درستی کے ساتھ درج تھے۔ ہر نام کے ساتھ کچھ تاریخیں لکھی تھیں، اور ان تمام ناموں کو کاٹ کر ایک ہی نام کی طرف جوڑا گیا تھا جو اس پراسرار عورت کا تھا۔ اور اس شجرے کے بالکل نیچے ایک بہت بڑی اور لال رنگ سے لکھی ہوئی عبارت موجود تھی جو خون کی طرح سرخ اور خوفناک لگ رہی تھی، جس میں صاف الفاظ میں تحریر تھا کہ تم جس خاندانی حویلی اور دولت پر عیش کر رہے ہو وہ قانوناً میری ہے، اور میں نے اپنا حق واپس لینے کے لیے تمام ثبوت جمع کر لیے ہیں۔ کل سیدھا عدالت میں ملتے ہیں۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرے دماغ میں جیسے کوئی دھماکہ سا ہوا، اور مجھے محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے قدموں کے نیچے سے وہ خاندانی وقار اور عزت کی پوری عمارت لمحوں میں زمین بوس ہو گئی ہو۔ وہ آواز جو اس مشین سے مسلسل گونج رہی تھی وہ ہمیں مزید تفصیلات بتا رہی تھی کہ کس طرح اس نے ان 5 سالوں کی طویل راتوں میں جاگ کر ہمارے گھر کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی، کس طرح اس نے اندھیرے کا سہارا لے کر سرکاری دفتروں سے پرانے اور دبے ہوئے ریکارڈ نکلوائے، اور کس طرح اس نے ان تمام گواہوں کو تلاش کیا جو اس بات کی تصدیق کر سکتے تھے کہ وہ زندہ ہے اور اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس کے دن رات صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے وقف تھے کہ وہ اس جھوٹے خاندانی وقار کو خاک میں ملا دے جو میرے دادا نے اس کی زندگی چھین کر کھڑا کیا تھا۔ میرے والد صاحب کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی چھا گئی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس دیوار کے قریب گئے اور کانپتی ہوئی انگلیوں سے ان ناموں کو چھونے لگے جو اس عورت نے نہایت نفرت اور غصے سے دیوار پر کندہ کیے تھے۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور
سیلن کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر جگہ جگہ ہمارے گھر کی تصویریں لگی تھیں، جن میں ہمارے روزمرہ کے معمولات کو قید کیا گیا تھا۔ ہماری گاڑیوں کے نمبر، ہمارے گھر کے دروازے کی بناوٹ، اور یہاں تک کہ ہمارے باہر نکلنے اور واپس آنے کے اوقات بھی ایک پرانی سی کاپی پر درج تھے، جو وہاں فرش پر بکھری پڑی تھی۔ مکان مالک اب بھی سکتے کے عالم میں دروازے کے پاس کھڑا تھا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے تو محض ایک کرایہ دار کو پناہ دی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے گھر کا یہ اوپری حصہ دراصل ایک ایسی سازش کی آماج گاہ بن چکا ہے جو ہمارے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ وہ مشین اب بھی چل رہی تھی، اور اس عورت کی وہ سرد اور کاٹدار آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر ہمارے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ اسے وہ رات آج بھی یاد ہے جب اسے بے ہوشی کی حالت میں ایک ویران سڑک پر پھینک دیا گیا تھا، اور دنیا کی نظروں میں اسے ایک حادثے کا شکار بنا کر اس کی موت کا جھوٹا اعلان کر دیا گیا تھا۔ وہ کسی طرح موت کے منہ سے نکلی اور کن کن تکلیفوں سے گزر کر اس نے دوبارہ جینے کی ہمت پیدا کی۔ یہ سب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، اور مجھے اپنے ہی خاندان اور اپنے ہی خون سے گھن آنے لگی تھی، کیونکہ جس دولت اور جس مرتبے پر ہم بچپن سے فخر کرتے آئے تھے، اس کی بنیادیں ایک اتنے گھناؤنے اور شرمناک دھوکے پر رکھی گئی تھیں جس کا تصور بھی محال تھا۔ میرے والد صاحب، جو ہمیشہ اپنی خاندانی شرافت اور دیانتداری کا دم بھرتے تھے، اب ان کا سر شرم اور خوف سے جھک چکا تھا، اور وہ اس دیوار کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئے تھے، اور ان کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے اس کمرے کا مزید بغور جائزہ لیا تھا۔ وہاں ایک طرف کچھ پرانے صندوق رکھے تھے جو کھلے ہوئے تھے، اور ان میں پرانے اخبارات کے تراشے اور کچھ خستہ حال فائلیں موجود تھیں، جو یقیناً اس عورت نے اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے جمع کی ہوں گی۔ ان فائلوں میں خاندانی جائیداد کی تقسیم کے وہ پرانے کاغذات بھی تھے جن پر میرے دادا کے دستخط موجود تھے، اور جو بظاہر جعلی لگتے تھے۔ اس عورت نے ہر ایک ثبوت کو انتہائی باریک بینی سے جمع کیا تھا، اور اس کی یہ 5 سالہ محنت اس دیوار پر اور اس کمرے میں بکھری ہوئی ہر چیز سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ محض ایک انتقام کی آگ میں جلتی ہوئی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا طوفان تھی جس نے خاموشی سے طاقت پکڑی، اور اب وہ ہمارے گھروندے کو اڑانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس کی آواز میں موجود درد اور غصہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اب کسی بھی قسم کی صلح یا معافی پر راضی نہیں ہوگی، اور وہ اپنے چھینے گئے حق کا ایک ایک پائی واپس لے گی، چاہے اس کے لیے اسے ہمارے خاندان کو سڑک پر ہی کیوں نہ لانا پڑے۔ مکان مالک، جو اب تک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، اس نے ہمت کر کے آگے بڑھا اور میرے والد صاحب کو کندھے سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن والد صاحب کے جسم میں جیسے کوئی جان ہی نہیں بچی تھی۔ وہ بے حس و حرکت زمین پر بیٹھے اس دیوار پر بنے شجرہ نسب کو گھور رہے تھے، جیسے ان کی تمام تر زندگی کی حقیقت ایک سراب ثابت ہوئی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس مشین کا بٹن بند کر دیا، کیونکہ اس عورت کی آواز اب مزید برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ لیکن مشین کے بند ہوتے ہی کمرے میں جو خاموشی چھائی
وہ اس آواز سے بھی زیادہ خوفناک اور بھیانک تھی۔ یہ خاموشی اس آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی جو کل صبح عدالت کے دروازے پر ہمارا منتظر تھا۔ میں سوچنے لگا کہ وہ عورت کس قدر ضبط اور حوصلے کی مالک ہوگی کہ وہ 5 سال تک ہمارے بالکل سامنے رہی۔ ہم روزانہ اس کے مکان کے نیچے سے گزرتے، ہماری آوازیں اس تک پہنچتی ہوں گی، ہماری خوشیاں اور ہمارے تہوار وہ سب دیکھتی ہوگی، اور دل ہی دل میں ہماری اس جھوٹی شان و شوکت پر ہنستی ہوگی کہ کیسے ہم اس کی دولت پر عیش کر رہے ہیں، اور اسے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ ایک دن وہ یہ سب ہم سے واپس چھین لے گی۔ اس کا وہ کبھی دن کے اجالے میں باہر نہ نکلنا دراصل اس کی مجبوری نہیں بلکہ اس کی حکمت عملی تھی، جس نے اسے اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ وہ ہمیں ایک ہی وار میں ختم کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ میں نے ان تصویروں کو دیکھا جو دیوار پر چسپاں تھیں۔ ان میں میری بھی ایک تصویر تھی جو اس وقت لی گئی تھی جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی سے ہنس رہا تھا، اور اس تصویر کے گرد بھی اس نے لال رنگ کا ایک دائرہ بنایا ہوا تھا، جیسے وہ ہمیں یاد دلانا چاہتی ہو کہ ہماری یہ ساری خوشیاں عارضی اور جھوٹی ہیں، اور ان سب کی قیمت ہمیں چکانی پڑے گی۔ کمرے کی کھڑکی جو ہمیشہ مقفل رہتی تھی اب بھی بند تھی، اور اس پر پڑا ہوا وہ موٹا پردہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کے پیچھے چھپ کر اس نے کتنی راتیں گزاری ہوں گی، صرف اور صرف ہمیں تباہ کرنے کے منصوبے بناتے ہوئے۔ اس کے صبر کی انتہا یہ تھی کہ اس نے کبھی کسی ایک موقع پر بھی جذبات میں آ کر کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے ہمیں ذرا بھی شک ہوتا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ایک غلط قدم اس کی ساری محنت کو ضائع کر سکتا ہے، اس لیے اس نے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھا، اور اب جب اس کی بازی مکمل ہو چکی تھی تو خاموشی سے یہاں سے جا چکی تھی اور اپنے پیچھے صرف یہ تباہی کا پیغام چھوڑ گئی تھی۔ میرے والد صاحب نے آخر کار ایک لمبی اور بھاری سانس لی، دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے۔ ان کی حالت اس وقت ایک ایسے شکست خوردہ انسان کی سی تھی جس کی تمام فوج جنگ کے میدان میں ماری جا چکی ہو، اور اب وہ اکیلا اور نہتا دشمن کے سامنے کھڑا ہو۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، اور ان کی آنکھوں میں جو ندامت اور بے بسی تھی وہ مجھے ساری زندگی نہیں بھولے گی۔ انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ہونٹ کانپ کر رہ گئے اور آواز حلق میں پھنس گئی۔ مکان مالک نے جب ساری صورتحال کو کسی حد تک سمجھ چکا تھا، ہمدردی کے لہجے میں کہا کہ اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اور حقیقت ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ آگے کیا کرنا ہے اور اس آنے والے طوفان کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ لیکن یہ کہنا جتنا آسان تھا، اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل، کیونکہ ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس عورت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اس کے پاس موجود ثبوت ہمیں قانون کی نظر میں مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ ہم تینوں اس کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے، اور ہمارے ارد گرد بکھرا ہوا وہ سارا سامان، دیوار پر بنا وہ شجرہ نصب اور لال رنگ کی وہ عبارت ہمیں منہ چڑھا رہی تھی۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو کھل تو چکا تھا، لیکن اس نے کہانی کو ختم نہیں کیا تھا، بلکہ ایک نئی اور خوفناک کہانی کا آغاز کر دیا تھا، جس کا ہر وقت ہمارے لیے رسوائی اور بربادی لے کر آنے والا تھا۔ ہم اس کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے، کیونکہ باہر کی وہ دنیا جو چند لمحے پہلے تک ہماری اپنی تھی، اب ہمیں بالکل اجنبی اور پرائی لگ رہی تھی۔ ہم جس حویلی کو اپنا گھر مانتے تھے وہ اب ہمارے لیے ایک ایسا پنجرہ بن چکی تھی جس میں ہم اپنے ہی دادا کے کیے گئے گناہوں کی
سزا کاٹنے والے تھے۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک ایسی سازش پک رہی ہے جو ہماری پوری زندگی کو الٹ کر رکھ دے گی۔ اس عورت نے ہمیں جسمانی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن اس نے ہماری روحوں اور ہمارے سکون کو بری طرح کچل دیا تھا۔ ہم سب ایک ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا اور آگے صرف اندھیرا اور تباہی تھی، لیکن ہمیں اس کا سامنا کرنا تھا، کیونکہ یہ وہ سچ تھا جسے ہم منہ نہیں چھپا سکتے تھے، اور یہ ایک ایسی لڑائی تھی جو کل عدالت کے کٹہرے میں لڑی جانی تھی اور جس کا فیصلہ پہلے ہی ہمارے خلاف ہو چکا تھا۔ ہم بس وہاں کھڑے اس آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہے تھے جو ہماری زندگیوں میں ایک ایسا زلزلہ لے کر آنے والا تھا جس کے جھٹکے ہماری آنے والی نسلوں تک محسوس کیے جانے تھے، اور یہی وہ خوف تھا جس نے ہمیں اس کمرے میں بت بنا کر کھڑا کر دیا تھا، اور ہم اس حقیقت کو ہضم کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے جو اس بند کمرے کے اس بھیانک راز کی صورت میں ہمارے سامنے کھلی تھی۔ لیکن یہ حقیقت اس قدر کڑوی اور تلخ تھی کہ ہم اسے نہ تو اگل سکتے تھے اور نہ ہی نگل سکتے تھے۔ ہم بس ایک خوفناک بے یقینی کے عالم میں وہاں کھڑے تھے۔ ہم بوجھل قدموں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس پراسرار اور خوفناک کمرے سے باہر نکلے تو یوں محسوس ہوا جیسے ہمارے کندھوں پر پوری دنیا کا بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے وقت جو دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، اب وہ ایک بھیانک حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ والد صاحب کی حالت اتنی غیر تھی کہ انہیں سہارا دے کر گھر تک لانا پڑا۔ رات بھر ہمارے گھر میں موت جیسی خاموشی چھائی رہی۔ کسی نے ایک نوالہ تک نہیں کھایا، نہ ہی کسی کی آنکھ میں نیند کا شائبہ تک تھا۔ ہر شخص اپنے اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور اس آنے والے بھیانک کل کے بارے میں سوچتا رہا جس کی بنیاد میرے دادا کے اس گھنونے دھوکے پر رکھی گئی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو ہمارے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی جس نے ہمارے دلوں کی دھڑکن کو مزید تیز کر دیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک وکیل اپنے ہاتھ میں قانونی دستاویزات لیے کھڑا تھا۔ اس نے نہایت سرد مہری سے وہ کاغذات والد صاحب کے ہاتھ میں تھمائے جن میں درج تھا کہ ہمیں یہ حویلی اور تمام خاندانی اثاثے فوراً خالی کرنے ہوں گے، کیونکہ اصل وارث نے عدالت سے حکم امتناعی حاصل کر لیا ہے۔ وہ دولت، وہ رتبہ اور وہ عزت جس پر ہم کل تک فخر کرتے تھے، آج ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہو چکی تھی۔ ہم نے صرف اپنے جسموں پر موجود کپڑوں کے ساتھ اس حویلی کی دہلیز کو ہمیشہ کے لیے پار کیا، اور ہم اپنے بزرگوں کے گناہوں کی بھاری قیمت چکا کر سڑکوں پر آ چکے تھے۔ ہماری وہ جھوٹی شان و شوکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی، اور بس یہی ہمارا عبرت ناک انجام تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔